اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين صلوات برادران عزیز وخاران محترم، حضرت حجت کو موضوع مجالس قرار دیا گیا۔ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اسی حوالے سے کل میں نے آپ کی خدمت میں آیتوں کے ذریعے سے امامت کا جو کانسیپٹ ہے اسے پیش کرنے کی کوشش کی، اور میں نے کل یہ گزارش کی تھی کہ اگر آپ دیکھیں تو پروردگار عالم نے مختلف عہدوں کا تعارف کروایا ہے کہ جن میں نبوت بھی ہے، رسالت بھی ہے، اولو العزمی بھی ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خلیل خدا کی منزل ہے کہ جہاں پر امتحان کے بعد اعلان ہوتا ہے کہ انی جاعلک للناس اماما، کہ ابراہیم ہم نے آپ کو انسانوں کے لیے امام بنایا، اور وہیں پر پروردگار عالم سے جناب ابراہیم کا سوال کہ وَمِن ذُرِّيَّتِي، کہ پروردگار کیا یہ عہدہ امامت میری نسل میں جائے گا؟ اور پروردگار عالم نے معیار دے دیا کہ استفاء کی منزل پر پروردگار عالم نے جب تعارف کروایا تو کہا کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، کہ عالمین میں جب نگاہ انتخاب پروردگار عالم کی ٹھہری ہے تو وہ آدم پر، نوح پر، آل ابراہیم پر اور آل عمران، مگر آل ابراہیم میں یہ عہدہ امامت کس تک جائے گا؟ اس کا جواب وہاں ملا جب جناب ابراہیم نے سوال کیا کہ وَمِن ذُرِّيَّتِي، اور پروردگار نے فرمایا کہ معیار اور منصب کے لیے درکار کوالیفیکیشن یہ ہے کہ لا ینال عہد الظالمین، کہ اگر کسی کے دامن پر ظلم کا دھبہ موجود ہے تو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے مگر امام معصوم نہیں ہو سکتا، کہ پروردگار کا یہ فیصلہ ہے کہ جہاں پر عدالت مجسم ہو کر آ جائے، جو عصمت ہی کی دوسری تعبیر ہے، تو اس کو پھر امام کہا جاتا ہے پروردگار عالم کی تعبیر میں۔ اور یہاں سے ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ نسل ابراہیم کے وہ منتخب افراد کہ جو معصوم ہوں گے ان تک پروردگار عالم کا یہ عہدہ امامت جائے گا۔ دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ نبوت بھی اس نسل میں رکھی گئی، مگر اس کے خاتمے کا اعلان کر دیا گیا جو سورہ احزاب کی آیت میں نے کل آپ کے سامنے پڑھی تھی کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، محمد مصطفیٰ کے اوپر خاتم النبیین کی مہر لگا دی گئی کہ نبوت ختم۔ تو نبوت ختم ہو گئی، اس کا مطلب عہدہ نبوت بھی ختم ہو گیا، تو عہدہ نبوت کے خاتمے کا اعلان تو ہو گیا، لہٰذا مصطفیٰ کے بعد کسی اور کو ہم نبی کے طور پر تو نہیں ڈھونڈ سکتے، مگر وہ دوسرا عہدہ جو چلا تھا جس کا نام تھا عہدہ امامت، جب وہ اس نسل میں آگے بڑھ رہا ہے اور اس کے خاتمے کا کہیں اعلان نہیں ہے، تو جب تک خدا ختم نہ کرے بندوں کو ختم کرنے کا حق کیسے دیا جا سکتا؟ یہ پروردگار عالم کا دیا ہوا عہدہ تھا، نسل ابراہیم میں اس کو رکھا گیا تھا، معیار واضح کر دیا گیا تھا، تو اب اس کے بعد ظاہر ہے کہ اسی نسل میں اس عہدے نے آگے جانا ہے۔ پھر اس کے بعد تعداد کتنی ہوگی اور کتنے افراد یہ ہوں گے، یہ ہمارا چوائس ہے ہی نہیں، نہ ہم نے آدم کو منتخب کیا، نہ ہم نے نوح کو منتخب کیا، نہ آل ابراہیم کا انتخاب ہم نے کیا، نہ آل عمران کا چناؤ ہم نے کیا۔ یہ لوگوں کے ووٹوں کے ذریعے سے انتخاب نہیں ہو رہا ہے، مرضی پروردگار سے انتخاب ہو رہا ہے۔
جب مرضی پروردگار سے انتخاب ہو رہا ہے تو یہ تو طے ہے کہ جب وہ حکیم ہے تو اس کا کوئی فیصلہ حکمت سے خالی نہیں ہے. جب اس کی نگاہ انتخاب کہیں پر ٹھہرتی ہے تو مطلب ہی یہ ہے کہ خدا کی نظر میں وہ اتنا اہل ہے کہ اسے امام بنایا جا رہا ہے. اب اس کے بعد پروردگار جتنوں کو بنائے اتنوں کو ہم نے ماننا ہے. میں نے کئی مرتبہ یہ بات گزارش کی مجالس کے اندر بھی کہ اگر کوئی ہم سے ہمارا عقیدہ پوچھے تو ہم اسے آسان لفظوں میں کس طریقے سے بیان کریں گے. ہمارے عقیدے کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے صرف اور صرف خدا کو مانا اور کسی کو نہیں مانا. آپ یقین جانیے ہم نہ کسی نبی کو نبی مانتے ہیں نہ کسی امام کو امام مانتے ہیں, ہم تو بس خدا کو مانتے ہیں. ہمارے عقائد کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے وہ پہلا بنیادی عقیدہ اچھی طرح سے سمجھ لیا, اور وہ کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. تو اب ہمارے عقیدے کا خلاصہ یہ ہے کہ بس اللہ کو مانو. اللہ نے کہہ دیا کہ اس کے سوا کوئی دوسرا خدا نہیں تو ہم نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے مالک, جب تو نے کہا کہ تیرے سوا کوئی دوسرا خدا نہیں تو کوئی دوسرا خدا نہیں, بس تو ہی ہے وحدہ لا شریک, ہم نے تجھے مان لیا. ہمارے عقیدے کا خلاصہ یہ ہے کہ اس کو مانو, اب جس کو وہ منوائے اس کو مانتے چلے جاؤ. یہ اس نے اعلان کر دیا کہ وہ کسی اور کو خدا نہیں منوائے گا, تو ہم سمجھ گئے کہ اب جس کو بھی وہ منوائے گا خدا نہیں منوائے گا, تو جو منوائے وہ مانو. یعنی ذرا غور فرمائیے گا, اس ایک کو مان لو, پھر جس کو وہ منوائے اس کو مانو, جس کو وہ جو منوائے اس کو وہ مانو, اور جتنوں کو منوائے اتنوں کو مانو. ہمیں نہ عہدے سے کوئی بحث ہے نہ عدد سے کوئی بحث ہے, وہ جس کو منواتا چلا جائے اس کو مانتے چلے جاؤ, جس کو جو منواتا چلا جائے اس کو وہ مانتے چلے جاؤ, جتنوں کو منوائے اتنوں کو مانتے چلے جاؤ. درود بھیجیے محمد و آل محمد. یعنی جب اس نے کہہ دیا کہ لا الہ الا اللہ تو ہم نے مان لیا کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں. اس نے کہا کہ ان کو مانو, تو ہم نے پوچھا کہ اے پروردگار ان کو کیا ماننا ہے, خدا ماننا ہے؟ کہا کہ خدا نہیں ماننا, خدا تو ایک ہی ہے. تو ہم نے پوچھا کہ پھر ماننا کیا ہے, کہا ان کی رسالت کا کلمہ پڑھنا ہے. تو ہم نے لا الہ الا اللہ کے بعد اپنی مرضی سے محمد الرسول اللہ نہیں کہا. اگر وہ کسی اور کو رسول بناتا تو ہم اس کی رسالت کا کلمہ پڑھتے. انتخاب اگر مصطفیٰ پر ٹھہرے گی تو ہم کہیں گے محمد الرسول اللہ, تو ہم نے ان کو رسول مان لیے. اب اس کے بعد اگر پروردگار عالم سے ہم سوال کریں کہ مالک ان کے بعد بھی کسی کو ماننا ہے, اور خدا کہہ دے کہ نہیں ماننا ہے, تو ہم نہیں مانیں گے. ہم نے پوچھا کہ مالک کسی کو ماننا ہے, کہا کہ ماننا ہے. تو ہم نے پوچھا کہ کیا رسول ماننا ہے, تو اس نے کہا کہ نہیں, میرے بعد کوئی دوسرا خدا نہیں, مصطفیٰ کے بعد کوئی رسول نہیں. تب اس کے بعد ہم نے پوچھا کہ مالک پھر کیا ماننا ہے, تو انہوں نے کہا کہ ان کو ماننا ہے اور وہ ماننا ہے کہ جو مصطفیٰ بتلائیں. تو ہم نے مصطفیٰ سے پوچھا کہ آپ بتلائیے کہ کیا ماننا. انہوں نے ہاتھوں پر بلند کر کے کہہ دیا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. ایک مرتبہ مل کر بابا سے بلند درود بھیجے محمد و آل محمد. تو ہم نے غور فرمایا برادران عزیز, اگر پیغمبر اکرم نے کسی اور کو اپنے ہاتھوں پر بلند کیا ہوتا, یقین جانیے ہمیں ماننے میں کوئی تکلف نہ ہوتا. میں تو اکثر کہا کرتا ہوں سادات کرام سے معذرت کے ساتھ کہ بھئی آپ کی تو کوئی رشتہ داری ہے, آپ کا تو خون کا رشتہ ہے, مگر ہماری تو مولا کے ساتھ کوئی رشتہ داری تو نہیں ہے. نہ چاچا کے بیٹے ہیں, نہ خالو کے بیٹے ہیں, نہ ماموں کے بیٹے ہیں. تو پھر معاملہ کیا ہے؟ معاملہ صرف اور صرف اتنا ہے کہ نہ ہم نے دوستی کی وجہ سے مانا نہ رشتہ داری کی وجہ سے مانا, صرف اتنا سا معاملہ ہے کہ ہاتھوں پر جب ان کو بلند دیکھا تو ان کو امام مان لیا, کوئی اور ہوتا تو ہم اس کو مان لیتے. ہم اپنی مرضی سے کسی کو نہیں مانتے, ہم نے اپنی مرضیاں سرنڈر کر دی پروردگار عالم کی بارگاہ میں. اب اس نے کہا کہ ان کو مانو تو ہم نے ان کو مان لیا. خدا کو مانا, جس کو منوایا اس کو مانا, جس کو جو منوایا اس کو وہ مانا, جتنوں کو منوایا اتنوں
نے غور فرمایا ہمارا 12 پر بھی اصرار نہیں، وہ 12 ہو یا 1200 ہو یا 12,000 ہو، جتنوں کو وہ منوائے گا ہم اتنوں کو مانیں گے۔ اگر وہ 12 کو منوانا چاہتا ہے تو ہم 12 کو مانیں گے، وہ 1200 کو منوانا چاہتا ہے تو ہم 1200 کو مانیں گے، اگر اس کا 12 پر اصرار ہے تو ہم 12 کو مانیں گے۔ اب ہم کیا کریں کہ چادر میں ہو تو 5 ہوتے ہیں، امام کی تعداد ہو تو 12 ہوتے ہیں، عصمت کا ذکر ہو تو 14 ہوتے ہیں، جب بھی کوئی عہدہ خدا کی طرف سے آتا ہے مصطفیٰ کے بعد تو یہی عدد ہمارے سامنے آتے ہیں، 5، 12 اور 14 کے علاوہ کوئی عدد آتا ہی نہیں ہے۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ یہاں پر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، میں بعض کتابوں کا مطالعہ کر رہا تھا تو بہت عمدہ ایک تبصرہ امام معصوم کا مجھے نظر آیا یہ عدد کے تعلق سے۔ جب کسی نے امام معصوم نے سوال کیا کہ مولا ایک شخص ہے کہ جو سارے اماموں کو مانتا ہے بس ایک کو نہیں مانتا، تو کیا چلے گا؟ ابھی عوامی زبان میں ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، تو اس نے امام سے کہا کہ مولا سب کو مانتا بس ایک کو نہیں مانتا، 11 کو مانتا ایک کو نہیں مانتا، چلے گا؟ تو امام نے اس کا جواب دینے کے بجائے ایک سوال کر دیا کہ یہ بتاؤ، یہ تم پوچھ رہے ہو کہ 11 کو مانتا ہے ایک کو نہیں مانتا، چلے گا؟ تم یہ بتاؤ کہ اگر کوئی شخص آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبیوں کو مانے مصطفیٰ کو نہ مانے، چلے گا؟ کیا یہ چلے گا کہ وہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام نبیوں کو مان رہا ہے مصطفیٰ کو نہیں مان رہا؟ اس نے کہا نہیں مولا یہ تو نہیں چلے گا، کہ جیسے یہ نہیں چلے گا ویسے وہ بھی نہیں چلے گا۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ اب برادران عزیز، جب یہ ایک بنیادی اصول ہمارے سامنے آیا کہ اس کو ماننا ہے، اس کے بعد جس کو وہ منوائے اس کو ماننا، نہ اپنی مرضی سے کسی کو ماننا ہے، نہ کسی عہدے کو اپنی مرضی سے تفویض کرنا، نہ ہی عدد کے حوالے سے کوئی ضد کرنا۔ وہ جس کو منوائے اس کو مانتے چلے جاؤ، جو منوائے اس کو وہ مانتے چلے جاؤ، جتنوں کو منوائے اتنوں کو مانتے چلے جاؤ۔ تو اب اس کے بعد بحث ساری یہاں پر آ کر فوکس ہو جاتی ہے کہ اس نے کتنوں کو منوایا؟ اس نے منوایا 12، اس نے منوایا 12 کہ 12 کو ماننا۔ اب یہ 12 کو ماننے کے حوالے سے کیا یہ عدد ہمارا دیا ہوا ہے؟ نہیں برادر، نہیں ایسا۔ کل میں نے اشارہ کیا تھا، آج آپ کی خدمت میں تھوڑی سی تفصیل عرض کرتا ہوں اور اس کے بعد بات کو آگے بڑھانا چاہوں گا کہ یہ عدد ہمارا دیا ہوا ہے۔ یہ عدد اگر آپ دیکھیں تو ہمارے انتہائی محترم برادران اہل سنت ان کی کتابوں کے اندر بھی آپ کو یہ عدد ملے گا۔ جب آپ ایک کلی عنوان کے تحت لیں تو وہ حدیث آپ کے سامنے آ جائے گی جو آپ کے حافظے میں موجود ہے، اور وہ کون سی حدیث ہے؟ وہ ہے حدیث ثقلین۔ یہ صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے۔ صحیح مسلم کو اگر آپ کھولیں گے تو جو امیر المومنین کے فضائل کا ایک باب، صحابہ کرام کے باب کے ضمن ہی میں مولا کائنات کی فضیلت کے حوالے سے کچھ حدیثیں انہوں نے ذکر کی، اسی کے اندر غدیر خم کا بھی تذکرہ موجود ہے، غدیر خم کے واقعے کا بھی ذکر موجود ہے۔ یہ جملہ بھی موجود ہے کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ یہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ وہیں پر غدیر خم ہی کے ضمن میں انہوں نے حدیث ثقلین کا ذکر کیا کہ پیغمبر اکرم فرما رہے ہیں کہ میں تمہارے درمیان 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، انی تارک فیکم الثقلین، کتاب اللہ و اطرتی اہل بیت۔ لفظوں کے تھوڑے بہت فرق کے ساتھ یہ حدیث آپ کو کئی کتابوں میں ملے گی، من جملہ صحیح مسلم۔ صحیح مسلم کے اندر جس کو صحیحین کے اندر شمار کیا جاتا ہے، بخاری اور مسلم کو، تو مسلم کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے کہ پیغمبر فرما رہے ہیں میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میری اطرت، میرے اہل بیت، میری نسل، میرے گھر والے۔ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، جب تک تم ان دونوں سے وابستہ رہو گے ہرگز گمراہ نہ ہونا، اور یہ دونوں آپس میں کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ انہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، یہ کبھی آپس میں جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ قیامت کے میدان میں حوض کوثر پر مجھ تک پہنچ جائیں۔ آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں لفظوں کو بدل کر یہ کہوں کہ پیغمبر اکرم یہ فرما رہے ہیں کہ یاد رکھو قیامت آ سکتی ہے، قرآن اور اہل بیت میں جدا ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ قرآن اور اہل بیت جدا ہو جائے۔
یہ ساتھ ساتھ رہیں گے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ برادران عزیز، یہ جو پیغمبر اکرم اس حدیث کے اندر کہہ رہے ہیں، ذرا سا اس کو انالائز کریں۔ پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ پیغمبر اکرم کا فرمان تو قیامت تک کے لیے، مگر مجھے بتائیے کہ جب پیغمبر اکرم یہ کہہ رہے تھے اس وقت سامعین میں کون موجود تھے؟ وہ کون تھے جن سے پیغمبر اکرم خطاب کر رہے تھے؟ پیغمبر اکرم جن سے خطاب کر رہے تھے وہ مسلمان ہی تو تھے۔ اب مجھے بتائیے وہ مسلمان جو اس زمانے کے تھے ان کے لیے ہمارے پاس نام کیا ہے؟ انہی کو کہا جاتا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ تو پیغمبر اکرم صحابہ کرام سے کیا کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ بہت توجہ کیجئے گا کہ پیغمبر اکرم نے سمجھا دیا کہ تم اور ہو جن کو چھوڑ کر جا رہا ہوں وہ اور، تمہاری ذمہ داری ان سے کہا جا رہا ہے ما ان تمسکتم بہما، کہ جب تک تم ان دونوں سے متمسک رہو گے۔ تو جس طرح قرآن سے تمسک رکھنا ہے اسی طریقے سے اہل بیت سے بھی تمسک رکھنا ہے۔ پہلی ذمہ داری یہ کس کی ہے؟ یہ صحابہ کرام کی ہے، ان کو یہ کہا جا رہا ہے۔ اب اس کے بعد پیغمبر اکرم نے جب یہ کہہ دیا کہ یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے، قیامت آ جائے گی مگر ان دونوں میں جدائی نہیں ہوگی، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ قیامت تک قرآن بھی باقی رہے گا اور کوئی ایک ایسا ضرور ہونا چاہیے جس کو اہل بیت کہا جائے۔ غور فرمایا آپ نے برادران عزیز، اگر اس کا مصداق ہمیں نہ مل سکے تو یاد رکھیے گا برادران عزیز کہ پیغمبر اکرم کو کافر بھی صادق کہا کرتے تھے۔ اب مسلمان ہو کر مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ کیا مانتے ہیں۔ پیغمبر اکرم صادق اور امین رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ قیامت تک قرآن اور اہل بیت میں جدائی نہیں ہوگی۔ تو اب میں پوچھتا ہوں آپ سے کہ مجھے بتائیے کہ قرآن اس موقع پر ہے یا نہیں، اس دنیا میں ہے یا نہیں؟ اگر قرآن اس دنیا میں موجود ہے تو پیغمبر اکرم کا اعلان ہے کہ قرآن اور اہل بیت میں جدائی نہیں ہو سکتی، قیامت آ جائے گی جدائی نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب ہی یہ ہوگا کہ اگر آج قرآن موجود ہے تو اہل بیت کا بھی کوئی نہ کوئی مصداق موجود ہے۔ جیسے ہی آپ کہیں کہ کہاں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ غیبت پر ایمان آ گیا۔ اگر آپ تعین کر کے بتا دیں تو پھر وہ غیبت نہیں، پھر وہ غیبت نہیں۔ غیبت کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہونے کو ماننا اور نظر نہ آنے کو ماننا۔ خدا کو ہم نے مانا اور خدا کو ہم نے غیب میں مانا، یعنی ہے مگر نظر نہیں آتا۔ بالکل اسی طریقے سے جب پیغمبر نے کہہ دیا کہ قرآن کے ساتھ اہل بیت موجود ہیں تو ہیں، جب وہ ہیں تو اگر نظر آ جائیں تو پھر وہ غیب نہیں ہے، وہ ظہور ہے۔ اگر نظر نہ آئے تو پھر پیغمبر اکرم کے جملے کی تصدیق کا نتیجہ یہ ہے کہ اسے غیب میں ماننا۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ یہ ہے صحیح مسلم کی اس حدیث کا خلاصہ۔ اب یہاں پر مجھے واپس علامہ مفتی نصیر الاجتہادی صاحب یاد ہے۔ یہ لیٹر نوٹ پر میں عرض کر رہا ہوں، ظاہر وہ الفاظ کے بادشاہ تھے، کس طرح سے وہ الفاظ سے کھیلتے تھے، یہ ان کا فن تھا، ان کا ملکہ تھا۔ تو وہ عام طور پر کبھی اگر صحیح مسلم سے استدلال کرتے تو پھر یہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی اب تو صحیح مسلم میں بھی آ گیا، تو صحیح مسلم کی بات بھی اگر کوئی نہ مانے تو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، صحیح مسلم نہیں ہو سکتا۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ ایک مرتبہ اور درود بھیج دیں محمد و آل محمد۔ تو آپ نے غور فرمایا برادران عزیز، وہ پیغمبر اکرم کی حدیث حدیث ثقل ہے کہ جس میں پیغمبر اکرم نے مجملاً ایک عنوان کے ماتحت اس بات کو بیان کر دیا کہ قرآن اور اہل بیت قیامت تک ساتھ ساتھ رہیں گے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ پھر اس کے بعد اگر آپ بخاری ہی کے اندر تلاش کریں تو آپ کو یہ بھی ملے گا کہ پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے۔ یہ ایک روایت نہیں ہے، یہ ایک حدیث نہیں ہے برادران عزیز، کئی حدیثیں ہیں۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں کہ جو بیان کرتے ہیں کہ پیغمبر اکرم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میرے بعد 12 خلفاء ہوں گے۔ لا یزال الدین قائما، دین اس وقت تک قائم رہے گا جب تک میرے بعد 12 خلفاء ہوں گے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 12 جو بھی ہیں ان سے دین کا قیام وابستہ ہے۔ توجہ ہے؟
ظاہر ہے کہ گفتگو تھوڑی اکیڈمک ہے، مگر میں چاہوں گا کہ میرے نوجوان دوست ان باتوں پر توجہ کریں۔ ممکن ہے کہ بہت سے وہ سوالات جو ان کے ذہن میں آتے ہیں یا ان سے پوچھے جاتے ہیں ان کا انہیں جواب ملے اس بیان کے ذریعے سے۔ وہ کیا؟ لا یزال الدین قائما، کہ دین قائم رہے گا اس وقت تک جب تک یہ 12 ہونا، یعنی ایک کے بعد ایک 12 آتے رہیں گے۔ اور پھر اس کے بعد پیغمبر اکرم کا یہ وضاحت کرنا کہ سب کے سب قریش میں سے ہوں گے، سب کے سب بنی فاطمہ میں سے ہوں گے، اولاد فاطمہ میں سے ہوں گے۔ یہ پیغمبر اکرم کیا کر رہے ہیں؟ کہ پیغمبر اکرم وضاحت کرتے جا رہے ہیں کہ دیکھو میں جا رہا ہوں مگر دین کو لاوارث چھوڑ کر نہیں جا رہا، میں دین کے وارث سمجھا کر رہا ہوں، بتلا کر رہا ہوں۔ یاد رکھیے گا برادران عزیز، جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ اس کے راوی تھا۔ ایک اور مشہور شخصیت جناب عبداللہ ابن عمر، خلیفہ ثانی کے فرزند، وہ بھی اس کے راویوں میں سے، کہ پیغمبر اکرم نے یہ فرمایا کہ میرے بعد 12 خلفاء ہوں گے۔ اب دیکھیے برادران عزیز، اس کا مطلب کیا ہوا کہ پیغمبر اکرم عدد کو معین کر کے جائے۔ میں نے کیا کہا کہ ہم نے خدا کو مانا، جس کو اس نے منوایا اس کو مانا، جس کو اس نے جو منوایا اس کو ہم نے وہ مانا، جتنوں کو منوایا ہم نے اتنوں کو مانا۔ اب اس کے بعد پوری امت مسلمہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بتائیں کہ یہ 12 کون، تاکہ طے تو ہو سکے کہ وہ 12 ہیں کون۔ ایک طرف پیغمبر کہہ رہے ہیں میں اہل بیت کو چھوڑ کر جا رہا ہوں قرآن کے ساتھ، قرآن اور اہل بیت میں کبھی جدائی نہیں ہو سکتی، تو ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ کوئی نہ کوئی فرق اہل بیت کا ہمیشہ باقی رہے گا۔ دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیغمبر اکرم فرما رہے ہیں کہ میرے بعد 12 ہوں، تو ہم کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ وہ عدد جو پیغمبر منوانا چاہتے ہیں وہ 12 کا ہے۔ اب اس کے بعد اگر کسی کو گمراہی سے بچنا ہے، جیسے کہ حدیث کے اندر وہ جملہ تو آ گیا، اگر تم ان سے وابستہ رہے تو ہرگز ہرگز گمراہ نہ ہوں گے۔ یاد رکھیے سورہ فاتحہ کے اندر بھی ہم کیا پڑھتے ہیں؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ چاہیے کہ جن کے اوپر تو نے اپنی نعمت کو نازل کیا، غیر المغضوب علیہم، ان کا راستہ نہیں کہ جن کے اوپر تیرا غضب نازل ہوا۔ اگر وہ صراط مستقیم پر ہوتے تو تیرا غضب کیوں نازل ہوتا؟ وَلَضَالِّينَ، ہمیں گمراہوں کا راستہ نہیں چاہیے، اگر وہ صراط مستقیم پر ہوتے تو گمراہ کیوں ہوتے؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیغمبر اکرم ان لوگوں کا تعارف کروا رہے ہیں کہ جو انعمت علیہم کا مصداق، وہ انعمت علیہم کا مصداق، وہاں پر بھی آپ کو یہ پیغمبر اکرم کا بیان مل جائے گا کہ تم صراط مستقیم کی تلاش میں ہو، سنو مجھ سے، صراط علی، صراط مستقیم، علی ہی کا راستہ وہ ہے جو صراط مستقیم کا دوسرا نام ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ تو آپ دیکھ لیں گے کہ کہیں پیغمبر اکرم اس فرد اول کا تعارف کبھی غدیر خم کے میدان میں ہاتھوں پر بلند کر کے کرواتے ہیں، کبھی صراط مستقیم کو صراط علیین کہہ کر تعارف کرواتے ہیں۔ لکھنے والوں میں ہمارے محترم برادران اہل سنت شامل ہیں۔ سوائے کے محرقہ حافظ ابن حجر مکی، شیعوں کی رد میں لکھی گئی کتاب، اس کے اندر بھی یہ موجود ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ علی کا راستہ ہی صراط مستقیم۔ مگر آئیے یہ تو فرد اول ہے، اب اس کے بعد جب ہم 12 کی تلاش میں جاتے ہیں تو یہ 12 کہیں تو ملنا چاہیے۔ اگر مسلمانوں کے 72، 73، 75 جتنے فرقے ہیں ان میں سے ہر ایک اپنے 12 کو پیش کریں تو کسی شخص کے لیے واقعاً طے کرنے میں زحمت ہوگی اور مشکل ہوگی کہ یہ 12 ہیں۔ توجہ ہے؟ یعنی اگر ایسا ہونا کہ بھائی اگر کوئی ایک گروہ کہے کہ 12 یہ ہیں اور دوسرا گروہ کہے کہ 12 یہ ہیں اور تیسرا گروہ کہے کہ 12 یہ ہیں، تب تو یقیناً زحمت ہے، تب تو یقیناً مشکل ہے۔ ایک نیا شخص جو مسلمان ہو تو وہ کن کے 12 کو مانے، اس کے لیے یقیناً زحمت ہوگی۔ لیکن برادران عزیز ایسا تو مسئلہ ہی نہیں، یعنی یہاں پر تو کوئی اور 12 کی بات ہی نہیں کر رہا، جیسے کہ 12 کا مطلب ہوتا ہے اثنا عشر، اور جو 12 کے ماننے والے ہوتے ہیں وہی کہلاتے ہیں اثنا عشری، کہ یہ 12 کے ماننے والے ہیں۔ تو آپ ذرا غور فرمائیے گا کہ اگر 12 کوئی اور بھی پیش کرے تب تو مشکل ہو کہ وہ 12 کون سے ہیں، لیکن آپ دیکھ ڈالیے، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، دیکھیے بہت مشہور شخصیت ہے جن کا نام ہے، علمی دنیا کے اندر بہت مشہور شخصیت ہے، علامہ وحید الزمان حیدرآباد دکن کے،
بڑے اہم عالم گزرے ہیں برادران اہل سنت کے، ان کا مسلک تھا اہل حدیث، مگر کوئی شک نہیں ہے کہ محب اہل بیت، کوئی شک نہیں۔ اچھا غیر معروف نام نہیں ہے، علماء کی گیدرنگز کے اندر ان کا نام زبان زد عام، سب جانتے ہیں کہ علامہ وحید الزمان کون ہے۔ اگر آپ انٹرنیٹ پر جا کر ٹائپ کریں گے تو آپ کو بڑی خوشگوار حیرت ہوگی جو میں کہہ رہا ہوں۔ کتابیں لکھی انہوں نے، اہل حدیث کے عالم ہیں، صحیح بخاری کی شرح لکھی، صحیح مسلم کی شرح لکھی، ترمذی کی شرح لکھی، ابو داؤد کی شرح لکھی، ماجہ کی شرح لکھی، صحاح ستہ کی کاملاً شرح لکھی۔ تو معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے، اتنے بڑے محدث۔ پھر اس کے بعد ایک لغت ترتیب دی جس کا نام ہے لغات الحدیث، لغات الحدیث یعنی حدیث کی ایک ڈکشنری فرہم اس کو مرتب کیا، جس طرح سے ایک ہوتی ہے نا عمومی ڈکشنری اور ایک ہوتی ہے خصوصی ڈکشنری۔ خصوصی ڈکشنری کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جیسے اگر میڈیکل کی کوئی ڈکشنری ہے تو جتنی بھی میڈیکل کی ٹرمز ہیں ان کا وہاں پر ایلوبریشن مل جائے گا، وضاحت مل جائے گی۔ انہوں نے ایک کتاب ترتیب دی جس کا نام ہے لغات الحدیث۔ یہ قرآن کے بارے میں بھی کام ہوا، جیسے مفردات القرآن راغب اصفہانی کی کتاب ہے، بہت مشہور پرانی کتاب ہے، بعد میں بھی لکھی گئی۔ اس کے اندر ہوا یہ کہ قرآن مجید کے جتنے بھی مفردات ہیں یعنی جتنے بھی ورڈز ہیں، الفاظ ہیں، ان سب کی تشریح انہوں نے لفظ بائی لفظ، ورڈ بائی ورڈ اس کے اندر کی۔ انہوں نے کتاب لکھی جس کا نام رکھا لغات الحدیث، حدیث کی ڈکشنری۔ اس میں کام کیا کیا؟ کام یہ کیا کہ حدیث کی کتابوں میں جتنے الفاظ آئے، اب آپ حدیث کی کتابوں کی وسعت کو ذہن میں رکھیے کہ کتنی کتابیں ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ جو شیعہ کتابیں ہیں حدیث کی، ان کو بھی پیش نظر رکھا۔ یعنی میں صرف اتنا عرض کر رہا ہوں کہ آپ ذرا علم کا اندازہ کریں کہ شیعہ کتابوں پر بھی ان کی نظر تھی، کافی کو بھی پیش نظر رکھا، اور دیگر حدیث کی کتابوں کو، بخاری، مسلم، صحاح ستہ، ان کو بھی اور حدیث کی کتابوں کو پیش نظر رکھا۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے کتاب ترتیب دی کئی جلدوں میں اور ان کا نام رکھا لغات الحدیث۔ اب ہوا کیا، یعنی یہ بحث میں نے اس کو کیوں چھیڑ دی؟ بات یہ برادران عزیز کہ ہوا یہ کہ جہاں بخاری کی شرح لکھیں گے تو 12 خلفاء والی حدیث آئی ہے، تو کچھ نہ کچھ شرح تو کرنی ہے، کچھ نہ کچھ شرح تو کرنی ہے، لکھنا تو ہے۔ تو پیغمبر اکرم کہہ رہے ہیں 12 خلفاء، تو 12 کے بارے میں بھی لکھنا ہے، خلفاء کے بارے میں بھی لکھنا ہے۔ صحیح مسلم کی شرح لکھی تو صحیح مسلم کے اندر بھی 12 خلفاء والی حدیث آ گئی، تو وہاں پر بھی 12 کے بارے میں بھی کچھ لکھنا ہے، خلفاء کے بارے میں بھی کچھ لکھنا ہے۔ لغات الحدیث، جب لغت لکھ رہے ہیں تو لغت کے اندر وہ الفاظ آنے ہیں جو حدیث کی کتابوں میں آئے، تو جب اسنا اشر آئے گا تو وہاں پر بھی کچھ لکھنا ہے۔ جہاں خے کے ذیل میں خلفاء کو ذکر کریں گے تو اس کو بھی ڈسکس کرنا ہے۔ تو یہ ہر جگہ تشریح کرنے کے پابند ہیں، اور پھر اس کے بعد جو وہ تشریح کرتے ہیں وہ ایک دلچسپ موضوع بن گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہاں بھی یہ کوشش کرتے ہیں صحیح بخاری کے ذیل میں، کبھی صحیح مسلم کے ذیل میں، لغات الحدیث میں تو پریشان ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ان 12 کو کیسے پورا کیا جائے۔ اب ذرا آپ کوشش دیکھیے کہ کیسے وہ 12 کو پورا کرنا ہے۔ وہ کہتے ہیں 4 تو ہو گئے خلفائے راشدین، 4 تو ہو گئے خلفاء، تو خلفاء کے بعد پھر کیا کریں؟ کہ 4 خلفائے راشدین ہو گئے، پھر اس کے بعد اس کے اندر شامل کرتے ہیں حضرت عمر ابن عبدالعزیز کو، جناب عمر ابن عبدالعزیز کو انہوں نے شامل کیا۔ یہ ہو گئے 5۔ اب کیا کریں؟ ایک آج بنو عباس میں سے نکالا، 6 ہو گئے۔ پھر کہتے ہیں کہ یہ 12 پورے نہیں ہو پائے، یہ 12 پورے نہیں ہو پا رہے، تو اب کیا کریں؟ وہ کہتے ہیں نہیں مانیں، کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ پھر دوسری کتاب میں آتے ہیں، جب وہاں پر لکھنے بیٹھتے ہیں تو پھر اس کے بعد 4 یہ لیتے ہیں، پھر کہیں پر 2 بڑھاتے ہیں، کہیں پر 1 گھٹاتے ہیں، کہیں پر 7 تک پہنچتے ہیں، کہیں پر 8 تک پہنچتے ہیں، آخر میں ایک جملہ لکھتے ہیں کہ یہ حدیث بڑی مشکل ہو گئی، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس سے مراد کیا ہے۔ پھر اس کے بعد لغات الحدیث میں آتے ہیں، کسی جگہ کچھ لکھتے ہیں، کسی جگہ کچھ لکھتے ہیں، آخر میں خود لکھتے ہیں یہ 12 پورے نہیں ہو پائے۔ پھر ایک دعا مانگتے ہیں، وہ دعا بھی سننے والی ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ تو نہیں معلوم کہ یہ 12 کون ہے، مگر اتنا ضرور پتا ہے کہ یہ 12 بہت اہم ہیں، بہت خاص ہیں۔ خدا سے میں دعا مانگتا ہوں کہ اے پروردگار، قیامت کے میدان میں جہاں یہ 12 ہوں مجھے بھی وہیں پر محشور کرنا۔
غور فرمایا آپ نے برادران عزیز، جہاں پر یہ 12 ہوں مجھے وہیں پر معشور کرنا، انہی کے ساتھ میرا حشر نشر کرنا۔ اب اس کے بعد ہوا یہ کہ انہوں نے بعد میں ایک کتاب لکھی اور اس کتاب کا نام رکھا ہدیۃ المہدی۔ پہنچ گئے ہدیۃ المہدی، عربی زبان میں وہ کتاب لکھی، خود حیدرآباد دکن کے ہیں مگر مہارت آپ دیکھیے، عربی زبان میں کتاب لکھی، نام رکھا ہدیۃ المہدی۔ بہت مفصل کتاب نہیں، بہت مفصل کتاب نہیں ہے، مگر اس کتاب کا نام ہے ہدیۃ المہدی۔ اور پھر اس کے بعد اس میں اس کا اردو ترجمہ ہمارے محترم صوفیہ کے سلسلے کے عالم ہیں علامہ سائم چشتی، یہ بھی بڑی معروف شخصیت ہے، اہل علم جانتے ہیں۔ تو علامہ سائم چشتی انہوں نے بہت سی کتابیں لکھی، ان کی ایک کتاب کا نام ہے مشکل کشا، مولا کے بارے میں، ایک کتاب ہے امام مظلوم کے بارے میں، شہید ابن شہید۔ کیا کتابیں لکھی انہوں نے، بڑی کتابیں لکھی انہوں نے۔ علامہ وحید الزمان حیدرآباد دکن والے، ان کی کتاب ہدیۃ المہدی کا اردو ترجمہ کیا، مسلکی اختلاف ہے، وہ ہیں کٹر اہل حدیث، یہ ہیں تصوف کے سلسلے سے، مگر انہوں نے کتاب کا ترجمہ کیا، وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ علامہ وحید الزمان اس کے اندر کیا لکھتے ہیں ہدیۃ المہدی میں، باقی ہر جگہ پریشان ہوئے کہ یہ 12 کون ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ 12 کون ہے، پریشان ہوئے۔ مگر اب اس کے بعد جب ہدیۃ المہدی لکھی تو اس کے اندر جو الفاظ انہوں نے استعمال کیے ہیں وہ عجیب ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ تو طے شدہ ہے کہ یہ 12 جو بھی ہیں ان کے لیے دنیاوی حکومت ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے علاوہ جتنے آئے ہیں بنو امیہ بنو عباس والے، یہ تو ظالم ہے، اور طے شدہ ہے کہ جو ظالم ہو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، امام اور خلیفہ نہیں ہو سکتا۔ اب آ گئے اسی استدلال کے اوپر کہ یہ تو ظالم ہے، ان سے دین کہاں قائم ہونے والا ہے؟ تو پھر فرماتے ہیں کہ یہ 12 تو وہی ہیں جو نسل فاطمہ سے، علی سے سلسلہ شروع ہوتا ہے، مہدی پر یہ سلسلہ ختم ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ ہے روحانیت کی دنیا کے وہ کہ جن کو پیغمبر نے اپنا خلیفہ شمار کیا، یہ ہے 12 خلیفہ، اور میں ان کی خلافت کو قبول کرتا ہوں۔ اب آپ نے غور فرمایا برادران عزیز، اتنی ٹھوکریں کھانے کے بعد، اتنی ٹھوکریں کھانے کے بعد وہ آ گئے 12 کی امامت تک۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ظاہری حکومت ضروری نہیں ہے۔ برادران عزیز یاد رکھیے گا، حق ہونا اور بات ہے، مل جانا اور بات ہے۔ حق ہونا اور بات، مل جانا اور بات ہے۔ جب نمرود تخت پر تھا، حکومت کس کا حق تھا؟ ابراہیم کا۔ ابراہیم کو وہ حق نہیں ملا تو کیا ابراہیم کی امامت پر کوئی فرق پڑتا ہے؟ لوگوں کے ماننے یا نہ ماننے سے نہ خدا کی توحید پر کوئی فرق آتا ہے، نہ نبیوں کی نبوت پر کوئی فرق آتا ہے، نہ علی کی ولایت پر کوئی فرق آتا ہے، نہ مہدی کی خلافت پر کوئی فرق آتا ہے۔ یعنی میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ پروردگار عالم کی توحید کو کوئی صدمہ نہیں پہنچتا۔ اگر ساری دنیا مل کر انکار کر دے تو خدا ایک تھا، ایک ہے، ایک رہے گا۔ ساری دنیا مل کر اقرار کر لے تو خدا کی توحید میں کوئی وزن پیدا نہیں ہو جاتا۔ پروردگار وہ ہی ایک تھا، ایک ہے اور ایک رہے گا۔ ساری دنیا مل کر اگر پیغمبر اکرم کی رسالت کو قبول کر لیں تو لوگوں کی حق شناسی کی دلیل تو ہو سکتا ہے، پیغمبر اکرم کی رسالت کے وزن میں کوئی اضافہ نہیں ہو جاتا۔ ساری دنیا انکار کر دے تو پیغمبر اکرم کی رسالت کو کوئی صدمہ نہیں پہنچتا۔ علامہ ذیشان حیدر جوادی علی اللہ مقامہ، مجھے یاد آئے ایک مرتبہ میدان عرفات میں مجلس پڑھتے ہوئے انہوں نے اتنی پیاری بات کہی۔ وہ فرماتے ہیں کہ تم خدا کو ایک مانو تاکہ تم موحد کہلاؤ، نہیں مانو گے تو تم مشرک رہ جاؤ گے۔ وہ ایک تھا، ایک ہے، ایک رہے گا۔ تم مصطفیٰ کو رسول مانو تاکہ تم مسلمان کہلاؤ، نہیں مانو گے تو تم کافر رہ جاؤ گے۔ وہ رحمت للعالمین تھے، ہیں اور رہیں گے۔ تم علی کو ولی مانو تاکہ تم مومن بن جاؤ، تم نہیں مانو گے تو تم منافق رہ جاؤ گے۔ وہ تو کل ایمان تھے، کل ایمان ہے، کل ایمان رہیں گے۔ لوگوں کے ماننے یا نہ ماننے سے اس اصل حقیقت کو کیا صدمہ پہنچتا ہے؟
یہ لوگوں کے سجدے پروردگار کی توحید کے لیے کوئی ریفرینڈم کا ووٹ نہیں ہے کہ لوگ مانیں گے تو خدا ایک ہوگا، نہیں مانیں گے تو خدا ایک نہیں رہے گا۔ یہ ایسی واقعیت ہے کہ لوگوں کے ماننے کی محتاج نہیں ہے۔ اور فرمایا برادران عزیز آپ نے، یعنی میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں، مجھے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام، پانچویں امام کو وہ فرمان یاد آیا کہ پانچویں امام سے کسی نے آ کر طنزیہ انداز سے سوال کیا۔ ہاشم معروف حسنی نے سیرت ائمہ اہل بیت کے اندر اس کو نقل بھی کی کہ پانچویں امام سے کسی نے آ کر طنزیہ انداز میں مسکراتے ہوئے ٹونٹ کرنے کے لیے ایک جملہ کہا، فرزند رسول یہ بتائیے کہ جب پیغمبر اکرم کی آنکھ بند ہوئی تو علی کا ساتھ دینے والے کتنے تھے؟ کتنوں نے علی کا ساتھ دیا؟ یہ سوال ہے یا طنز ہے؟ یہ بین السطور جس کو بٹوین دا لائنز آپ کہتے ہیں کہ چہرے پر تبسم ہے، طنزیہ ہنسی موجود ہے، کبھی کتنوں نے ساتھ دیا؟ پیغمبر اکرم کا وصال ہو گیا، ساتھ کتنوں نے دیا؟ چند افراد۔ اچھا وہ ہم جانتے ہیں سلمان نے ساتھ دیا، ابو ذر نے ساتھ دیا، مقداد نے ساتھ دیا، عمار یاسر نے ساتھ دیا، بنی ہاشم کے افراد تھے جنہوں نے ساتھ دیا، مگر آپ بہت پھیلا لیں تو 100 افراد نے ساتھ دیا۔ مخالفت میں کتنے تھے؟ بہت سارے۔ تو وہ آگر پانچویں امام سے سوال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ فرزند رسول یہ بتائیے کہ پیغمبر اکرم کی آنکھ بند ہوئی کتنوں نے ساتھ دیا؟ تو پیغمبر اکرم کے اس وارث بیٹے نے ایک عجیب جواب دیا، تبصرہ کیا، ایک کاؤنٹر کوشچن۔ پانچویں امام کہتے ہیں کہ اچھا گویا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ اگر زیادہ لوگوں نے ساتھ دیا تو علی کا رتبہ بڑھ جائے گا، اور اگر کم لوگوں نے ساتھ دیا تو علی کا رتبہ گھٹ جائے گا۔ کہ جی جی حضور میں یہی تو کہنا چاہ رہا ہوں، دل کی بات جو تھی وہ زبان پر آگے، حضور یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں۔ آپ نے بالکل درست سمجھا فرزند رسول، یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ کم لوگوں نے ساتھ دیا، زیادہ لوگوں نے ساتھ دیا ہوتا تو علی کا رتبہ بڑھ جاتا، کم لوگوں نے ساتھ دیا تو علی کا رتبہ گھٹ گیا۔ واپس سنیے، فرزند رسول یہ بتائیے پیغمبر اکرم کی آنکھ بند ہوئی کتنے لوگوں نے ساتھ دیا علی کا؟ امام نے کیا پوچھا؟ گویا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ زیادہ لوگوں نے ساتھ دیا تو علی کا رتبہ بڑھ جائے گا، کم لوگوں نے ساتھ دیا تو علی کا رتبہ گھٹ جائے گا۔ جی 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 حضور میں یہی کہنا چاہتا ہوں، میں یہی کہنا چاہتا ہوں، کم لوگوں نے ساتھ دیا رتبہ گھٹ گیا، زیادہ لوگ ہوتے تو رتبہ بڑھ جاتا۔ اب پانچویں امام کو جو جواب ہے نا، اس کو یاد رکھیے گا، نوجوان دوستوں سے کہہ رہا ہوں گرہ میں باندھ لیجیے۔ پانچویں امام فرماتے ہیں کہ تم نے معیار کوئی نہیں سمجھا، تم نے معیار کوئی نہیں سمجھا کا کیا مطلب؟ تم سے یہ کس نے کہہ دیا کہ ہم علی کے رتبے کا معیار یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ اگر ساتھ دیں تو علی کا رتبہ بڑھ جائے گا، اور اگر لوگ ساتھ نہ دیں تو علی کا رتبہ گھٹ جائے گا؟ کا فرزند رسول پھر معیار کیا ہے کہ ہم علی کا رتبہ اس میں نہیں دیکھتے کہ ساتھ کس نے دیا اور کس نے نہیں دیا، ہم لوگوں کا رتبہ اس میں دیکھتے ہیں، ساتھ دیں گے تو ان کا رتبہ بڑھ جائے گا، نہ ساتھ دیں تو ان کا رتبہ گھٹ جائے گا۔ آپ نے غور فرمایا برادران عزیز کا یہ کیا تماشا ہے کہ پیغمبر کہیں کہ میں اس کو بنا کر جا رہا ہوں، اور لوگ اگر یہ کہیں کہ ہم اس کو نہیں مانیں گے، ہم اس کو بنا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ان کی مرضی کے آگے اپنی مرضی چلائی۔ تو جو مصطفیٰ کے فیصلے کے بعد اپنے فیصلے کو نافذ کرنا چاہتا ہے اس کے اسلام کو دور سے سلام۔ غور فرمائیے گا برادران عزیز، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ کیا الفاظ! اے حبیب تیرے رب کی قسم، ان میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک یہ آپسی جھگڑوں کے اندر آپ کو فیصلہ کرنے والا حکم نہ بنا لے، آربیٹریٹر نہ بنا لے، قاضی نہ بنا لے، جج نہ بنا لے، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اور پھر اے حبیب جو فیصلہ آپ نے کر دیا ہے اس کے بارے میں اپنے دل میں ذرا سی تنگی بھی محسوس نہ کریں، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، سر تسلیم ہم کریں اس فیصلے کے آگے جو مصطفیٰ نے غدیر کے میدان میں کیا، اور رسول نے یہ فیصلہ اپنی مرضی سے نہیں کیا، پہلے کو بنایا تو حکم پروردگار سے، جب اعلان ہو گیا کہ بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ،
اے رسول پہنچا دیجئے وہ جو آپ کے رسول کی، آپ کے خدا کی طرف سے پہلے ہی آپ پر نازل کیا جا چکا ہے۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اور آپ نے اگر یہ نہ کیا تو آپ نے رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا۔ یہ پیغمبر اکرم سے پروردگار عالم کا سورہ مائدہ میں خطاب، پھر پیغمبر اکرم کا اجتماع کرنا اور پھر اعلان کرنا کہ من کنت مولاہ فہذا علی المولا، پھر کہنا میں تمہارے درمیان صرف قرآن کو چھوڑ کر نہیں جا رہا، قرآن کے ساتھ اہل بیت کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، 2-4 سال کے لیے نہیں، قیامت تک کے لیے۔ یہ 5-10 سال کی بات نہیں ہے، 15-20 سال کی بات نہیں ہے، صدی 2 صدی کی بات نہیں ہے، 1 یا 2 ملینیم کی بات نہیں ہے۔ یاد رکھنا قیامت تک ایک فرد اہل بیت کا مصداق ہمیشہ موجود رہے گا، قرآن کے ساتھ رہے گا۔ نظر نہ آئے تو غیب میں ماننا مگر ماننا۔ تعداد کل کتنی ہوگی؟ 12 ہوگی۔ 12 کا عدد دے کر گئے، پہلے کو متعین کر کے گئے۔ اور اگر آپ نام کی بات کرتے ہیں، شیخ سلیمان قندوزی، ینابیع المودہ، ینابیع المودہ مودت کے چشمے، کتاب کے لکھنے والے ہیں شیخ سلیمان قندوزی حنفی، استنبول کے رہنے والے، استنبول کے شیخ الاسلام۔ یہ مسند سند ہوا کرتی تھی، ایک منصب ہوا کرتا تھا کہ جس کے اوپر جو فائز ہو اس کو کہا جاتا تھا شیخ الاسلام۔ آج کل تو تھوک کے حساب میں آپ کو بعرض معذرت شیخ الاسلام بھی مل جائے گی۔ ہمارے محترم برادران جس کا دل چاہتا ہے وہ شیخ الاسلام ہو جاتا ہے، لیکن نہیں، اس زمانے میں باقاعدہ یہ منصب تھا۔ انہوں نے کتاب لکھی ینابیع المودہ، مودت کے چشمے۔ آپ یقین کیجئے برادران عزیز، 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ انہوں نے حدیث کے الفاظ لکھے کہ پیغمبر اکرم نے عدد بھی معین کیا کہ 12، اور یہ بھی بتایا کہ پہلے علی ہوں گے، دوسرے حسن ہوں گے، تیسرے حسین ہوں گے۔ جابر بن عبداللہ انصاری کی وہ مشہور روایت کہ جس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر اکرم نے مجھے کہا علی، حسن، حسین، پھر زین العابدین، پھر محمد باقر۔ اے جابر تم ان کا زمانہ پاؤ گے، اے جابر تم ان کا زمانہ پاؤ گے، جب ان سے ملاقات ہو تو کہنا آپ کے جد نے آپ کو سلام کہلوایا۔ ذرا غور فرمائیے، لکھنے والے شیعہ نہیں ہیں، یہ لکھنے والے شیخ سلیمان قندوزی عام عالم نہیں ہیں، کسی عام مسجد کے پیش امام نہیں ہیں، سڑک پر چلنے والا کوئی عالم نہیں ہے۔ شیخ الاسلام شیخ سلیمان قندوزی، شیخ الاسلام، استنبول کے رہنے والے، وہ لکھ رہے ہیں، 1 جگہ نہیں، 2 جگہ نہیں، کئی مرتبہ۔ اور اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں برادران عزیز، بریلوی مکتبہ فکر کے جناب ڈاکٹر طاہر القادری، ان کی کتاب آپ دیکھیں، اس کے اندر بھی القول المعتبر فی الامام المنتظر، معتبر قول امام منتظر کے بارے میں، اس کے بھی اگر آپ مقدمے میں ہی دیکھ لیں تو آپ کو 12 اماموں کا نام کے ساتھ ذکر مل جائے گا۔ انہوں نے واضح طور پر کہا، ایک ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر، وہ سب صحابہ کی ذمہ داری تھی، ایک ہے خلافت، اس کو انہوں نے الگ کر دیا، ان کا جو نظریہ ہے انہوں نے الگ کر دیا۔ اور پھر کہتے ہیں کہ روحانیت کے اعتبار سے پیغمبر اکرم کے خلیفہ بلا فصل کا نام ہے علی ابن ابی طالب۔ وہ کہتے ہیں باطنی خلافت کی اگر بات کی جائے پھر اس کے اندر بڑے حوالے انہوں نے دیے، کہا مجدد الفسانی، شیخ سرہندی، وہ بھی اس بات کے قائل تھے، ان کے مکتوبات کا بھی حوالہ دیا، وہ سب اگر آپ پڑھنا چاہیں تو کتاب انٹرنیٹ کے اوپر بھی موجود ہے۔ مگر وہ فرماتے ہیں کہ پہلے علی، 12ویں مہدی، اور اس کے اندر انہوں نے لکھا کہ یہ مہدی وہ ہیں کہ جن کے اندر پروردگار عالم نے روحانی خلافت کو اور اقتدار کی خلافت کو جمع کر دیا۔ ہمارا جو نظریہ ہے وہ آپ جانتے ہیں، میں اس وقت شیعت کا نظریہ نہیں بیان کر رہا، میں تو صرف اتنا عرض کر رہا ہوں کہ بعض افراد جو ماننے پر آئے تو یہاں تک تو آ گئے کم سے کم۔ اس میں میں نے آپ سے عرض کیا علامہ وحید الزمان حیدرآباد دکن والے، اسی کے اندر میں نے آپ سے گزارش کی ڈاکٹر طاہر القادری، اسی کے اندر میں نے آپ سے گزارش کی شیخ سلیمان قندوزی۔ یاد رکھیے گا برادران عزیز، علماء اہل سنت میں بھی وہ علماء موجود ہیں کہ جنہوں نے 12 اماموں کی سیرت پر مستقل کتابیں لکھی، 12 اماموں کی سیرت پر کتابیں مستقل لکھی، بعض نے ایک وسیع موضوع کے ضمن میں 12 اماموں کی سیرت پر گفتگو کی، مہدی پر بھی گفتگو کی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر وہ پیدا ہی نہیں ہوئے تو سیرت کس کی لکھ رہے ہیں؟
اگر وہ پیدا ہی نہیں ہوئے ہیں تو سیرت کس کی لکھ رہے ہیں؟ یہ سیرت لکھنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ان کے وجود کو قبول کر رہے ہیں. اور یاد رکھیے گا یہ بھی ایک مسکنسیپشن ہے, عوام کی سطح پر تو ہے, بدقسمتی سے علماء کی سطح پر بھی ہمیں نظر آیا, اور وہ یہ کہ شاید یہ سمجھ لیا گیا کہ جتنے بھی علماء اہل سنت ہیں وہ سب کے سب اس بات کا نظریہ رکھتے ہیں کہ مہدی بعد میں پیدا ہوگا. نہیں, سب کے سب اس بات کو اس طریقے سے نہیں مانیں. یہ جتنے سیرت لکھ رہے ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے عرض کیا صرف جوزی لکھ رہے ہیں, دوسرے بہت سارے علماء لکھ رہے ہیں, یہ شیخ سلیمان قندوزی لکھ رہے ہیں, اور ان کے علاوہ افراد لکھ رہے ہیں. نہیں, آئیے آگے بڑھیے. بہت مشہور نام ہے محی الدین عربی, ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ فتوحات مکیہ کے لکھنے والے, وہ امام مہدی کے وجود کو قبول کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں میں ان کو زندہ مانتا ہوں, ان کی غیبت کے وہ قائل ہیں. آپ نے غور فرمایا برادران عزیز؟ کیا وہ شیعہ ہیں؟ جواب شیعہ نہیں. یہ وہ افراد ہیں کہ جن میں سے بہت سو کے لیے ایک عنوان استعمال کیا گیا, سنی اثنا عشری. یہ میں مزاح نہیں کر رہا آپ کے ساتھ برادران عزیز, شاید آپ کو حیرانی ہو. اگر آپ دیکھنا چاہیں تو جناب رسول جعفریان کی کتاب, اور بڑی اکیڈمک اور تحقیقی کتاب ہے جس کا نام ہے منابع تاریخ اسلامی. ایران کے محقق ہیں اور واقعاً صاحب علم, صاحب نظر حیات ہیں, اللہ ان کو سلامت رکھے. تو انہوں نے کتاب لکھی منابع تاریخ اسلامی, آشنائی بمنابع تاریخ اسلامی, یعنی جو ہسٹری کے سورسز ہیں مسلمانوں کی, اسلام کی تاریخ کے جو سورسز ہیں ان کی آشنائی, ان کا انٹروڈکشن کتاب ہے, اور حوزہ علمیہ قم کے نصاب میں شامل ہے. اس میں انہوں نے طبری کا تعارف کروایا, ابن کثیر کا تعارف کروایا, تاریخ یعقوبی کے مؤلف کا تعارف کروایا, اور کتابوں کے مؤلفین کا تعارف کروایا. وہیں پر سیرت نگاروں کا تعارف کروایا, جنہوں نے سیرت لکھی, جنہوں نے تاریخ لکھی, جنہوں نے سیرت لکھی, جنہوں نے مقتل لکھا, سب کا تعارف کروایا. اسی تعارف میں انہوں نے ایک ہیڈنگ قائم کی اور تعریف کی ان لوگوں کی کہ جو سنی ہوتے ہوئے 12 اماموں کی سیرت لکھ رہے ہیں. ان کے لیے انہوں نے ہیڈنگ قائم کی سنی اثنا عشری, 12 اماموں کے ماننے والے مگر سنی علماء, یہ انہوں نے ہیڈنگ قائم کی. غور فرمایا برادران عزیزاں. بس آخری بات بیان کر کے مصائب کے چند جملے اور میں مجلس کو مکمل کر دوں. ہمارے ایک عزیز دوست ہیں جو شیعہ ہو گیا, پڑھے لکھے, جمعیت میں بھی رہے, یونیورسٹی میں, نام نہیں لوں گا اس لیے کہ انہوں نے خود خواہش کی ہے کہ ان کا نام نہ لیا جائے. وہ شیعہ ہو گیا. تو جب شیعہ ہو گئے تو ان سے گفتگو ہوئی, جمعیت میں رہے, جماعت اسلامی میں رہے, تو آپ اندازہ کر سکتے. تو ان سے میں نے سوال کیا, بہت سارے باتیں ہوئی. ایک سوال میں نے یہ بھی کیا کہ یہ بتائیے کہ بھائی آپ شیعہ ہو گئے تو کوئی ریزن ہوگا نا. بہت ساری باتیں انہوں نے بیان کی. ان میں سے ایک بات انہوں نے یہ بیان کی, وہ کیا, وہ کہنے لگے جب ہم جمعیت میں تھے, یونیورسٹی میں تھے, تو ہمیں کتابیں پڑھنے کے لیے دی جاتی تھی کہ بھئی اب آپ اس لیول پر آ گئے ہیں تو یہ کتاب پڑھیے, اب آپ اس لیول پر آ گئے ہیں تو یہ کتاب پڑھیے, اب آپ اس لیول پر آ گئے ہیں تو یہ کتاب پڑھیے. اچھا آپ کو معلوم ہے کہ مولانا امین احسن اصلاحی جو مولانا مودودی صاحب کے رائٹ ہینڈ ہوا کرتے تھے, ان سے ایک جملہ منسوب ہے. انہوں نے جماعت اسلامی چھوڑ دی تھی, مگر کسی زمانے میں مولانا امین احسن اصلاحی صاحب وہ جماعت اسلامی میں مولانا مودودی صاحب کا دایاں بازو شمار ہوا, یعنی نیکسٹ ٹو امیر جماعت اسلامی. تو ان سے ایک جملہ منسوب ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ بھئی جماعت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ جماعت عقل کے استعمال کو سکھاتی ہے. سنیے گا, واقعاً تبصرہ بہت پیارا ہے. وہ کہنے لگے کہ جماعت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ جو جماعت میں آ جاتا ہے وہ عقل کو استعمال کرنا سیکھ جاتا ہے. پھر فرماتے ہیں جب وہ عقل کو استعمال کرنا سیکھ جاتا ہے تو پہلا کام کیا کرتا ہے, وہ جماعت چھوڑ دیتا ہے. جملہ تو بڑا دلچسپ ہے کہ جماعت عقل استعمال کرنا سکھاتی ہے, پھر جب وہ عقل استعمال کرنا سیکھ جاتا ہے تو پہلا کام یہ کرتا ہے کہ جماعت اسلامی کو خدا حافظ کہہ دیتا ہے, چھوڑ دیتا ہے. یعنی اگر کوئی ہمارے جماعت اسلامی کے دوست سن رہے ہیں تو ناراض نہ ہو, یہ تو ایک لیٹر نوٹ پر, لیکن بات تو نہیں کی ہے میں نے اپنی طرف سے, تو کوئی بات نہیں کہی. تو ہوا یہ کہ وہ کہنے لگے کہ جناب وہ ایک ڈاکٹر تھے, انہوں نے کہا کہ جناب ہوا یہ کہ ہم کسی لیول پر تھے, کتاب پڑھنے کے لیے دی گئی تو ہم لوگ پڑھ رہے تھے. ہوا یہ کہ ایک وہ کتاب تھی جو مجھے بعد میں پڑھنی تھی, میں نے پہلے پڑھ لی. اس کتاب کا نام کیا تھا, مولانا مودودی ہی کی لکھی ہوئی تھی.
کہ وہ کتاب تھی، اس کا نام تھا خلافت و ملوکیت۔ یہ میں اپنے نوجوان دوستوں سے بھی کہوں گا کہ اگر ہو سکے تو اس کتاب کا مطالعہ ضرور کریں۔ اس کا بنیادی عنوان یہ ہے کہ ان کی نظر میں خلافت ملوکیت میں کیسے تبدیل ہو گئی، یعنی یہ جو کیلیفیٹ ہے یہ منارخی میں کیسے ٹرانسفارم ہو گئی، کنورٹ ہو گئی، یہ ہے اس کا موضوع۔ اس پر انہوں نے لکھا اور اپنی رائے دی۔ اب اس کے اندر ظاہر ہے کہ امیر شام کے بارے میں بہت کچھ لکھا، تیسری خلافت کے بارے میں بہت کچھ لکھا، یہ سب کچھ لکھا۔ تو وہ کہتے ہیں اس کو پڑھنے کے بعد میرے تو ہاتھ پیر پھول گئے، میرے تو پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ جن کو ہم آئیڈیالائز کرتے ہیں یہ سب کچھ ان کے کریڈٹ پر ہے۔ تو میں پریشان ہو گیا، تو میں نے اور کتابیں کھولنا شروع کی۔ جب اور کتابیں کھولی تو پھر حدیث کی کتابوں میں یہ 12 خلفاء والی حدیث آ گئی میرے سامنے۔ جب یہ حدیث میرے سامنے آ گئی تو اب میں نے اپنے علماء سے پوچھنا شروع کیا کہ ذرا یہ 12 گنوائیں تو صحیح، یہ ہے کون 12؟ اس کے بعد انہوں نے ایک نام لیا، میں وہ نام بھی نہیں لیتا۔ وہ کہنے لگے، میں پہنچا ان کے پاس، بڑے عالم دیوبند کے، تو ان کے پاس میں پہنچا اور ان سے میں نے پوچھا کہ حضرت یہ 12 ہیں کون؟ تو پھر وہی ہوا، 4 خلفاء گنوائے، پھر اس کے بعد عمر ابن عبدالعزیز، پھر اس کے بعد کہنے بنو عباس میں تو کوئی ایسا نہیں ہے، پھر اس کے بعد آخر میں کہنے لگے ممکن ہے جہانگیر بادشاہ بھی اس میں شامل ہو۔ یہ ان کے الفاظ تھے، میں نے کہا کہ جواب مجھے یہ ملا ممکن ہے کہ جہانگیر بادشاہ بھی اس میں شامل ہے۔ تو وہ کہتے ہیں، پھر میں نے سامنے سے کہا کہ اگر جہانگیر بادشاہ شامل ہو تو پھر ضیاء الحق کیوں شامل نہ ہو؟ تو اگر اسی طریقے سے کھینچ تانچ کر زبردستی کسی کو ادھر سے، اور پھر اس کے بعد یہ درمیان میں جو چین ٹوٹ رہی ہے اس کا کیا کریں گے؟ پیغمبر تو تسلسل کی بات کر رہے ہیں اور آپ درمیان میں سے چین ہی توڑ رہے ہیں، تو جب چین توڑ رہے ہیں تو اس کا کیا کریں گے؟ اور پھر اس کے بعد آخری بات یہ ہے کہ آخری تو مہدی ہے، یہ سب کہہ رہے ہیں آخری تو مہدی ہے، کہ وہ 12واں تو مہدی ہے، یہ سب مان رہے ہیں۔ تو اب اس کے بعد ہمارے علماء بڑی پیاری بات کہتے ہیں کہ جب یہ طے ہو گیا کہ آخری مہدی ہے تو طریقہ تو آپ کے پاس ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ بنانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اجماع کر لو، بنا لو۔ تو اگر یہ پتہ ہے کہ آخری مہدی ہے، نام بھی آ گیا آپ کے سامنے، عدد بھی آ گیا آپ کے سامنے، طریقہ آپ نے خود بنا لیا اجماع، تو آپ ایک کام کریں نا، کہیں جمع ہو، اجماع کریں اور کہہ دیں کہ آج سے ہم نے اس کو مہدی مان لیا، تو وہ جتنے بھی ہیں وہ گریبان پکڑ لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب یہ تھوڑی ہوگا۔ کیا مطلب؟ کہ ہمارے بنانے سے وہ تھوڑی بنے گا۔ کہ سبحان اللہ، 12واں آپ کے بنانے سے نہیں بنے گا اور پہلا آپ کے بنانے سے بن جائے گا۔ کہ یہ کیا تماشا ہے کہ 12واں تو آپ کے بنانے سے نہیں بنے گا اور جو پہلا ہے وہ آپ کے بنانے سے بن جائے گا۔ عزیزان، اصول کیا ہے جو میں نے آپ سے ابتدائی تقریر کے اندر عرض کیا کہ جب خدا کو وحدہ لا شریک مان لیا تو بس اس کو مان لیا۔ اب اس نے جس کو منوایا اس کو مانا، جس کو جو منوایا اس کو وہ مانا، جتنوں کو منوایا اتنوں کو مانا۔ ہم نے نہ مصطفیٰ کو اپنی مرضی سے مانا، نہ مرتضیٰ کو، نہ مجتبیٰ کو، نہ سید الشہداء کو۔ جس کو خدا نے جو منوایا ہم نے اس کو وہ مانا۔ ایسا سجدہ کوئی کر کے تو دکھائے جو حسین نے نہیں، تو ہم اس پر بھی آنسو بہانے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اگر ایسا سجدہ کوئی کر کے دکھا دے تو ہم کیا ہیں؟ وہ سجدہ جہاں ہو وہ خواہ کھا کے شفا بن جائیں گے، مگر نہ ایسا سجدہ پہلے کبھی ہوا نہ بعد میں کبھی ہو سکتا ہے۔ حسین نے قربانیاں دی ہیں، ہم نے گریہ بھی اپنی مرضی سے نہیں کیا۔ ہم نے جب خدا کے مصطفیٰ کو گریہ کرتے ہوئے دیکھا تو ہم نے آنسو بہانا شروع کیا۔ ہم نے جب جناب ام سلمہ کی وہ روایت پڑھی کہ جس کے اندر ترمذی میں دیگر کتابوں میں مستدرک میں یہ موجود ہے کہ جناب ام سلمہ کہتی ہے کہ میں نے خواب میں پیغمبر اکرم کو دیکھا عاشور کے دن 61 ہجری کہ پیغمبر اکرم کی آنکھوں میں آنسو ہیں، سر پہ عمامہ نہیں ہے، پیغمبر اکرم کی ریش مبارک پر گرد موجود ہے، مٹی موجود ہے۔ میں نے سوال کیا اللہ کے رسول یہ آپ کی کیا کیفیت ہے؟ کہا میں کربلا میں تھا، میں صبح سے حسین اور حسین کے ساتھیوں کا بہنے والا خون اس شیشے میں جمع کر رہا ہوں۔ عزیزان، ہم پیغمبر اکرم کو روتا ہوا دیکھنے کے بعد اپنے آنسوؤں کو نہیں روک سکتے، ہم سے ضبط گریہ نہیں ہو سکتا۔ ہم آنسو بہائیں گے اور ضرور بہائیں گے، اس لیے کہ حسین وہ ہے کہ جس کے اوپر مصطفیٰ نے گریہ کیا،
حسین وہ ہے کہ جس کے اوپر زمین نے گریا کیا، حسین وہ ہے کہ جس کے اوپر آسمان نے گریا کیا۔ یہ خطابت نہیں ہے، واقعیت ہے، حقیقت ہے۔ جناب زینب نے کوفہ میں خطبہ دیتے ہوئے یہ کہا، تمہیں حیرانی ہو رہی ہے کہ آسمان سے خون برس رہا ہے؟ حسین کی شہادت پر اگر خون نہیں برسے گا تو کب خون برسے گا؟ یہ الفاظ ہیں کہ چہلم تک حسین کی شہادت کے بعد زمین سے اگر پتھر اٹھایا جاتا تو خون تازہ جوش مارتا ہوا نظر آتا۔ حسین کی شہادت پر صحابہ کرام نے گریہ کیا، امہات المومنین نے گریہ کیا، آسمان نے آنسو بہائے، زمین نے گریہ کیا، سید سجاد نے 35 برس تک گریہ کیا۔ 95 ہجری میں چوتھے امام کی شہادت ہے، مسلسل 35 برس تک سید سجاد نے مدینہ منورہ میں گریہ کیا۔ صحیفہ سجادیہ کا تحفہ دینے والا امام، رسالت الحقوق کا تحفہ دینے والا امام، ابو حمزہ سماری جیسے شاگردوں کی تربیت کرنے والا امام، مگر کیا آپ بھول سکتے ہیں کہ یہی وہ سید سجاد ہے کہ اگر پانی آ جائے تو آنسو بہانے لگتا ہے؟ کہا مولا پانی سامنے آیا، گریے کا کیا سبب ہے؟ قتل ابو عبداللہ الحسین اتشالا، ارے میں نے اپنے بابا کو پیاسا ذبح ہوتے ہوئے دیکھا، اگر غذا آ جائے تو سید سجاد آنسو بہاتے ہیں۔ قتل ابو عبداللہ الحسین جائعان، ارے میرا بابا حسین بھوکا شہید کر دیا گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ حسین کی پیاس کو سید سجاد نے بہت یاد کیا، حسین کی بھوک کو بہت یاد کیا۔ جب کسی نے سوال کیا سب سے زیادہ مظالم کہاں پر ہوئے تو شام کو یاد کیا، الشام الشام الشام۔ اور کون سی مصیبت ہے کہ جس کو سید سجاد نے بہت زیادہ یاد کیا؟ وہ کون سی مصیبت ہے؟ مدینہ منورہ ہے، یہ کوفہ سے ایک شخص آیا، مختار کا زمانہ ہے، اور جناب مختار چن چن کر قاتلان حسین کو گرفتار کرتے ہیں، اقبال جرم کرواتے ہیں اور تحقیق کرتے ہیں۔ یہ سارے قاتلان حسین وہ ہیں کہ جنہوں نے ابن زیاد کے دربار میں لکھ کر اپنے کارنامے بزوں میں خود جمع کرائے تھے اور انعام حاصل کیا تھا۔ جناب مختار کا یہ احسان ہے کہ وہ ریکارڈ پورا سامنے رکھتے تھے، اقبال جرم کرواتے تھے، میچ کرتے تھے اور پھر اس کو قتل کرتے تھے۔ یہ شخص کوفہ سے آیا مدینہ منورہ، سید سجاد سے ملاقات کی۔ سید سجاد نے رسمی سلام کے بعد، جواب سلام کے بعد سوال کیا کوفہ کے کیا حالات ہیں؟ اس نے کہا مولا میں کوفہ کے حالات کیا آپ کے سامنے بیان کروں؟ مختار کی حکومت ہے، قاتلان حسین پر قیامت ہے، انہیں چن چن کر گرفتار کیا جا رہا ہے، اقبال جرم کروایا جاتا ہے اور پھر ان کی گردن اڑا دی جاتی ہے، انہیں قتل کر دیا جاتا ہے۔ سید سجاد نے سنا، سر جھکایا، کچھ دیر تک سوچتے رہے، پھر سر بلند کیا اور ایک سوال کیا، ہرملہ پکڑا گیا؟ محمد اللہ کہا ہرملہ پکڑا گیا؟ ہرملہ گرفتار ہوا؟ جیسے اس نے امام کا یہ سوال سنا وہ جواب دینا بھول گیا، اس نے ایک اور سوال کیا۔ وہ کہتا ہے مولا میں حیران ہوں، آپ نے اکبر کے قاتل کے بارے میں نہیں پوچھا، آپ نے عباس کے قاتل کے بارے میں نہیں پوچھا، حد یہ ہے کہ آپ نے اپنے بابا حسین کے قاتل کے بارے میں بھی نہیں پوچھا، آپ نے پوچھا تو اس ننھے مجاہد کے قاتل کے بارے میں، اصغر کے قاتل کے بارے میں۔ سید سجاد کہتے ہیں وہ تیر اصغر کو تو نہیں لگا تھا، تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ تیر اصغر کو لگا تھا؟ وہ تیر صرف اصغر کو نہیں لگا، وہ تیر ہم آل محمد کے دل کے پار ہے۔ ہم اصغر کے قاتل کو تو معاف بھی نہیں کر سکتے اور اس معصوم کے خون کو فراموش نہیں کر سکتے۔ یہ شخص تحمل کر کے بیٹھا اور اس کے بعد کہا مولا اب تک ہرملہ گرفتار نہیں ہوا۔ بہت کم آپ کو ملے گا تہذیب آل محمد میں بد دعا دینا، مگر سید سجاد نے اس موقع پر ہرملہ کو بد دعا دی۔ یہ شخص واپس آ گیا کوفہ، جب شہر کوفہ میں داخل ہوا مختار کا دربار لگا ہوا تھا، مختار بیٹھے ہوئے تھے اور اتنے میں ہرملہ کو گرفتار کر کے لایا گیا۔ جیسے ہی اس نے ہرملہ کو گرفتار دیکھا بے اختیار نعرہ تکبیر بلند کیا، اللہ اکبر۔ مختار اس کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے خدا کی کبریائی میں تو کوئی شبہ نہیں ہے، مگر اس وقت نعرہ تکبیر لگانے کی کوئی خاص مسئلہ ہے، کوئی خاص وجہ؟ کہا امیر میں کیا بتاؤں، میں مدینہ سے ابھی سفر کر کے واپس آیا ہوں، کوفہ میں داخل ہوا ہوں، مدینہ میں میری ملاقات سید سجاد سے ہوئی، آپ کے کارنامے بتائے،
تو سجاد نے صرف ایک شخص کے بارے میں پوچھا، حرملہ گرفتار ہوا یا نہیں؟ اے امیر جب میں نے کہا کہ وہ گرفتار نہیں ہوا تو سید سجاد نے بدعا دی، اے امیر جب میں یہاں آیا ہوں تو میں نے حرملہ کو گرفتار دیکھا، میں اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا اور میں نے بے اختیار نعرہ تکبیر بلند کر دیا۔ اب مختار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اشک فشانی کی، اور اب اس کے بعد کہتے ہیں مختار، حرملہ بتا تو نے کربلا میں کیا کیا، بتا تو نے کربلا میں کیا کیا۔ حرملہ ہاتھوں کو جوڑ کر کہتا ہے، اے امیر جو سزا دینی ہے دے دے، مجھے قتل کرنا ہے تو قتل کر دے، مگر مجھ سے یہ مت پوچھ کہ میں نے کربلا میں کیا کیا، کہ تجھے بتانا پڑے گا کہ تو نے کربلا میں کیا کیا تھا۔ اور جب حرملہ کہتا ہے تو کیا کہتا ہے، اے امیر میرے پاس 7 تیر تھے، 7 جن میں سے 4 نشانے پر نہیں لگے، اے امیر صرف 3 تیر نشانے پر لگے۔ اور اب مختار سوال کرتے ہیں، بتا تو نے پہلا تیر کس پر چلایا؟ حرملہ کہتا ہے، امیر یہ وہ وقت تھا جب عباس مشق سکینہ بھر کر خیموں کی طرف جا رہا تھا، پورا لشکر عباس کو روکنا چاہتا تھا مگر کسی کی مجال نہیں تھی کہ عباس کو روک سکے۔ عباس تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے اور لگ رہا تھا کہ ابھی یہ مجاہد کے کمرے بنی ہاشم خیموں تک پہنچ جائے گا۔ اے امیر اس وقت عمر سعد نے مجھے حکم دیا، حرملہ یہ مشق خیمے میں نہیں جانی چاہیے۔ میں نے 3 بھال کا تیر کمان میں جوڑا اور جب رہا کیا وہ تیر جا کر پیوست ہو گیا مشق سکینہ میں، مشق سے پانی بہا اور پھر عباس گھوڑے پر ٹھہر نہ سکے، زمین کربلا پر جو کل آپ سن چکے ہیں کہ بازو نہیں تھے کہ سہارا لے سکے، منہ کے بل عباس زمین کربلا پر۔ کہ یہ پہلا تیر ہو گیا، کہ بتا دوسرا تیر تو نے کس پر چلایا؟ اس نے اسکپ کر دیا، وہ براہ راست تیسرے تیر پر چلا گیا۔ وہ کہنے لگا اگلا تیر میں نے اس وقت چلایا جب حسین ذوالجناح پر ڈگمگا رہے تھے، زہرا کا لال ذوالجناح کے اوپر ڈگمگا رہا تھا، زخمی تھے مگر ذوالجناح سے گر نہیں رہے تھے۔ اس وقت عمر سعد نے کہا، اے حرملہ کچھ ایسا کر کہ حسین زمین کربلا پر گرے۔ اے امیر میں نے 3 بھال کا تیر جب کمان میں جوڑ کر رہا کیا، وہ تیر جا کر حسین کی پیشانی پر لگا، پیشانی پھٹی، خون کا فوارہ جاری ہو گیا، جس کے بعد حسین زمین پر ٹھہر نہ سکے، وہ زمین کربلا پر آئے۔ اجرکم اللہ۔ اب حرملہ سے سوال ہے امیر مختار کا، بتا تو نے تیسرا تیر کس پر چلایا؟ اور حرملہ کہتا ہے، امیر اس تیسرے تیر کے بارے میں مت پوچھ، کہا تجھے بتانا پڑے گا یہ تیسرا تیر تو نے کس پر چلایا؟ حرملہ کہتا ہے، امیر یہ وہ وقت تھا جب بچہ باپ کے ہاتھ پر تھا، حسین فریاد کر رہے تھے، ارے تمہاری نظر میں کوئی خطا کار ہے تو میں ہوں نا، بچے کا کیا قصور ہے، اس کی ماں کا دودھ بھی خشک ہو چکا ہے، آگے بڑھ کر پانی پلاؤ۔ امیر کسی نے پانی نہیں پلایا۔ حسین کہتے ہیں، بچے کے بہانے سمجھتے ہو میں پی جاؤں گا، لو میں نے بچے کو لٹا دیا۔ بچہ کربلا کی گرم ریت پر تڑپتا رہا، مچلتا رہا مگر کسی نے پانی نہیں پلایا۔ حسین نے بچے کو پھر ہاتھوں پر لیا، پیار سے کہا، میرے لال تو بھی تو حجت خدا کا بیٹا ہے نا، بتا تو کتنا پیاسا ہے۔ اصغر نے اپنا چہرہ فوج اشقیا کی جانب کیا، سوکھی زبان نکالی، سوکھے ہونٹوں پر پھیرنا شروع کی، لشکر میں تلاطم ہے، لوگ دھاڑے مار مار کر رو رہے ہیں مگر پانی کوئی نہیں پلاتا۔ عمر سعد کو انقلاب کا خوف ہے، حکم دیا، یا حرملہ اتنا کلام الحسین، میں نے 3 بھال کا تیر جو گھوڑے کی گردن توڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، عزاداروں کہاں گھوڑے کی گردن، کہاں اندر کا نرم گلا، کہاں میں نے تیر رہا کیا۔ مختار کہتا ہے پھر کیا ہوا؟ حرملہ کہتا ہے فَتَقَلَّبَ الصَّبِيُّ عَلَىٰ يَدَيْ الْإِمَامِ، وہ بچہ باپ کے ہاتھ پر منقلب ہو گیا۔ حسین نے خون علی اکبر چہرے پر مل کر کہا، ہَٰذَا أَلْقَىٰ جَدِّي، میں اسی طرح اپنے نانا محمد مصطفیٰ أَلَا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ